السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه. فصل. اب یہ ایمان بالرسل ہم نے آج انشاءاللہ پڑھنا ہے. جی، اس کی قرات کون کرنا چاہیں گے؟ ایمان بالرسل. کل آج ہمارے تاجوار بشیر بھائی سینئر بھائی موجود ہیں. ان کی موجودگی میں تو ہم نہیں پڑھیں گے، آج وہی پڑھیں گے انشاءاللہ. جی، ویلکم. السلام علیکم ورحمۃ ماشاء اللہ. طاہر البشیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے معاملات اللہ آمین. بخیریت تکمیل کو پہنچ گئے جی؟ جی شیخ محترم، چل رہے ہیں الحمد للہ. اللہ بہتری کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے جی. جی، بڑھیا اللہ ہے. آمین. ماشاء اللہ تاجوار بشیر بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی مست ہے الحمد للہ. اللہ کو جائے خیر نوازے. بارک اللہ. چلے ہم بیٹھ. جی پڑھیے. جی شیخ محترم. جی پڑھیے گا. جی. فصل. ونؤمن بأن اللہ تعالی بعث إلى خلقه رسلا. اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بھیجے، مبعوث کیے اپنے مخلوق کی طرف رسول کو. مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. اس حال میں کہ وہ تھے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے نہ ہو کوئی حجت اللہ کے اوپر رسولوں کے آنے کے بعد. اور یقینا اللہ ہمیشہ سے ہے مکمل غلبے والا اور کامل حکمت والا. اب رسولوں کی بعثت کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے، ایک تو ہے کہ خوشخبریاں دینی ہیں اور ڈرانا ہے، یعنی اللہ کی جنت اور نیکیوں کے ثواب کی خوشخبریاں دینی ہیں، اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کے نتیجہ کے اندر جو عذاب ملنے والا ہے اس سے ڈرانا، خبردار کرنا ہے. تو یہ رسولوں کا مقصد ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد لوگوں کا عذر ختم کرنا ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. یعنی رسولوں کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی حجت ختم کرنا چاہتا ہے لوگوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یعنی کسی کو رسالت نہ پہنچے اللہ تعالیٰ کی، تو اس پر پھر حجت اس سے ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، حجت اس کی باقی رہتی ہے. اور یہ ایک طرح کا جو جبریہ ہے نا، جبریہ جو کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، یعنی تقدیر کے ہاتھوں وہ مجبور محض ہے. جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس پر اللہ نے مجبور کر دیا ہے انسانوں کو. اب وہ اپنی مرضی اس میں نہیں کر سکتے، اس میں اپنا ارادہ نہیں کر سکتے. لہٰذا جو کفر کرتا ہے اس کو کفر کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، جو شرک کرتا ہے اس کو شرک کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی جو جبریہ غالی جبریہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور محض ہے، لہٰذا اس کے اعمال کے متعلق اس کو نہیں پوچھا. اب ان کے اوپر رد ہے اس آیت کے اندر. کیوں؟ اگر تو انسان مجبور محض ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی نہ. یعنی رسولوں کو بھیجنا وہ یعنی بے فائدہ ہو جاتا ہے نا بالکل. کہ جس نے عذاب جھیلنا ہے قیامت کے دن، یا جس نے نعمتیں پانی ہے، وہ رسولوں کے بھیجنے سے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. تو اس اعتبار سے یہ آیت رد ہے جبریہ پر. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یہ ثابت ہوتی کہ جو یعنی جہالت ایک عذر ہے. ٹھیک ہے، ایک شخص جس کو علم نہیں ہے کسی مسئلے کا، کوئی اس تک علم نہیں پہنچا، تو اس کا عذر قبول کیا جائے گا، یعنی اس کو اس پر عذاب نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. اور ہم کسی کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ ہم رسول کی بعثت نہ کر دیں. رسول کی بعثت نہ کر دیں، یعنی رسول کی بعثت کے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یعنی
ایسا کوئی گناہ کر رہے ہیں کہ جو گناہ شریعت میں حرام ہے اور ظلم ہے، اور یعنی بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو کیا اس کو بھی جو ہے نا جہالت کا عذر اس کو فائدہ دے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا، ہر انسان کے اعتبار سے اس کا جواب مختلف ہوگا۔ اگر وہ اس تک رسالت پہنچ گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام پہنچ گیا ہے، اس کی تعلیم پہنچ گئی ہے، لیکن خاص اس مسئلے کا اس کو علم نہیں ہو سکا، اور اس نے جاننے کی بھی پوری کوشش کی ہے، یعنی ایسے علاقے کے اندر رہتا ہے کہ جہاں پہ اس کو وہ چیز پہنچ سکتی تھی، اور اس نے کوشش بھی کی لیکن پھر بھی اس سے کچھ رہ گئی ہے، کوئی ایسا گناہ وہ کرتا رہ گیا جس کا اس کو علم نہیں ہو سکا، تو ایسا ممکن ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان ایک وقت تک کوئی عمل کرتا رہے، اس کو جائز سمجھ کے کرتا رہے یا اس کو ایک مباح سمجھ کے کرتا رہے، تو ایسا شخص معذور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا اس کا نقصان نہیں دیں گے۔ لیکن ایک شخص کہ جو یعنی علم والے علاقے میں بھی رہتا ہے، مسلمانوں کے اندر رہتا ہے، لیکن پھر وہ اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے دین سیکھتا ہی نہیں ہے، احکام سیکھتا ہی نہیں ہے، اور نواحی کے متعلق علم حاصل کرتا ہی نہیں ہے، تو ایسے شخص وہ عذر بالجہل جو ہے نا وہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہ اس علم کو حاصل کرنے کے اندر بھی وہ سستی کا شکار ہے نا۔ تو اس لیے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں بھی ہم اس لیے علم حاصل نہیں کرتے کہ ہمیں اگر علم ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہمارے لیے ماننا ضروری ہو جانا، ابھی ماننا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو احکام اور نواحی کی بنیادی علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی شخص بھی عذر بالجہل کا بہانہ نہیں لگا سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ مبشرین و منذرین آگے اللہ یکون علی الناس حجت بعد الرسول، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف رسول بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں۔ جی آگے جی، کسی کا کوئی سوال سوال ہو تو وہ کرتے جائیں جی۔ شیخ محترم، یہ جو بعض ہمارے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور وہ امور توحید میں گمراہ ہوتے ہیں، یعنی شرکیات میں مبتلا ہوتے ہیں، تو پھر یہ کیا ان کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ معذور بالجہل ہے؟ حالانکہ وہ قرآن پڑھتے بھی نہیں ہیں، قرآن کے سامنے موجود ہے، وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور نہ اس میں غور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو شرک ہے نا جی، شرک ایک بے دلیل عمل ہے، یعنی شرک ایک بے دلیل عمل ہے، اور یہ فطرت کے خلاف ہے، شرک کی معافی نہیں ہے، یعنی اس کو عذر بالجہل نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و تدبر ہر ایک کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہر ایک کو غور و تدبر کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہ غور و تدبر جس کو اللہ نے عقل دی ہے نا، جس کو اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے مکلف اسی کو بنایا جس کو عقل دی ہے، جس کے پاس عقل ہے نا وہ اپنی عقل کے ذریعے بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اب ایک شخص نے اپنا، یعنی جب اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا اس کو ایک فطرت دی تھی، اب اس نے اس فطرت کو مسخ خود کیا ہے، اپنے غلط دوست بنا کے، اپنا غلط محلہ چوز کر کے، اپنے آپ کو غلط لوگوں کے اندر ڈال کے، ورنہ ایک انسان کو سارا کچھ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے مسلمان کو ہوتا ہے، جو ایک سچے مسلمان کو ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ کو خود جاہل بنایا، خود اس نے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے شکنجے کے اندر اپنے آپ کو جو نا وہ گرفتار کروایا کہ جن لوگوں نے اس کی عقل معاف کر دی ہے، اور اس سے جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی ہے، تو اس پر دراصل مہر لگ گئی ہے کہ اس نے، اس کے اندر جو موجود ایک نفس تھا، اس نفس نے اس کو بار بار نیکی کی طرف راغب کیا، بار بار اس کو سوچ پیدا کی، لیکن اس نے اس سوچ کو مار دیا اندھی اندھی تقلید کی وجہ سے، لوگوں کے پیچھے لگ کے، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی عذر بالجہل نہیں ہے۔ ہاں وہ شخص کہ جس کے تک دعوت نہیں پہنچی اور اس نے شرک بھی نہیں کیا لیکن اللہ کے احکامات پر عمل بھی نہیں کیا، تو وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ان کو عذر بالجہل ہوگا، کیونکہ اس نے، اس کو تک دعوت ہی نہیں پہنچی، تو ایسے لوگ قیامت کے دن آزمائے جائیں گے، قیامت کے دن ان کو امتحان اللہ تعالیٰ کرے گا، اور پھر اس امتحان میں جو کامیاب ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے گا، اور جو ناکام ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج دے گا۔ اس کے اوپر دلیل ایک ہے، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔
اگر کہتے ہیں تو ابھی میں ذرا ڈھونڈ کے تو بیان کر دیتا ہوں. میں نے پوسٹ بھی کی تھی کچھ عرصہ پہلے. ایک منٹ ذرا. شیخ اور میرے خیال میں آپ نے گروپ میں بھی وہ شیئر کی تھی وہ کافی عرصہ پہلے، یعنی ان کے سامنے آگ پیش کی جائے گی اور اس میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے جی گا۔ بالکل بالکل. نہیں، اس کا عنوان میں نے یہ دیا تھا کہ اللہ کا ہر حکم واجب الاتباع ہے. نہیں ہے. جی اب تک آگے پڑھیے گا جی. شیخ محترم دوسرا سوال اسی حوالے سے ہے۔ جی جی. شیخ صاحب یہ جو اگر کوئی کافر ہو یعنی دین اسلام سے ویسے خارج ہو، یعنی اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہو، تو لیکن وہ مثال کے طور پر شرک تو نہیں کرتا، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں سنا ہے، لیکن اس تک جو دعوت پہنچی ہے وہ غلط طریقے سے بتایا گیا، اس کو بتایا گیا یہ اسلام میں مطلب برا بنا کے پیش کیا گیا اس پر، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ یعنی کہ وہ شرک تو نہیں کرتا، غیر مسلم ہے، اور اسلام اس کے سامنے پیش تو کیا گیا لوگوں کی طرف سے، لیکن برا بنا کے پیش کیا گیا، تو وہ ایسے ان میں سے ہوگا کہ جن کو دعوت نہیں پہنچی، یا وہ ان میں سے ہوگا کہ جس نے دعوت کو غور نہیں کیا؟ نہیں، اگر تو اس کے پاس کوئی جاننے کے کوئی ذریعہ اور نہیں ہے سوائے اس بندے کے جس نے اس کو اسلام غلط جو ہے وہ پیش کیا. اگر اس کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس تک اسلام تک پہنچنے کا تو پھر اس کو عذر بالجہل حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے پاس ذرائع ہیں اس کے علاوہ بھی، صرف اس نے ایک بندے کی اس بات پر اکتفا کرتے ہوئے اسلام سے وہ بدزن ہوا، تو اس کو کوئی پھر عذر بالجہل نہیں دیا جائے گا. جی شیخ محترم۔ اچھا جی. آگے جی. وأن ونؤمن بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ان میں سے سب سے اول نوح علیہ السلام تھے، اور ان میں سے سب سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد انبیاء کی طرف۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں تھے محمد یا نہیں ہے محمد تم میں سے کسی آدمی کے باپ، لیکن وہ ہے اللہ کے رسول اور رسولوں کی مہر اور آخری نبی۔ جب یہاں پہ یہ خبر دی گئی ہے کہ پہلے رسول کون ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سوری، نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں، اور آخری رسول کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اب اس کے درمیان میں باقی رسول اور نبی آئے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں. تو یہاں سے مراد جو ہے وہ، یعنی کہا گیا ہے نا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، یہ وہی جو ہے نا وہی یہ رسالہ مراد ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار اس پہ ذکر کیا تھا کہ پہلے نبی تو سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نوح اور آدم علیہ السلام کے درمیان بھی کوئی نبی ہو، یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے، لیکن پہلے نبی کم از کم وہ نوح آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہاں رسول پہلے جو ہے نا، یعنی رسول صاحب شریعہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک شریعت دیتا ہے، اور وہ ہے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے. یا یہ کہ جو شرک کی حالت کے اندر لوگوں کے اندر جو شرک آیا اور شرک کے رد کے لیے جو ان نذیر بن کے آئے، جو بشیر بن کے آئے، وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پہلے رسول ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ. اللہ تعالیٰ نے وحی
رسالہ کی یہاں ذکر کیا کہ ہم نے وحی کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی رسالت والی وحی جو ہے نا ہم نے کی ہے۔ تو اب یہ ایک دلیل انہوں نے دی ہے کہ سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس کے علاوہ بھی دلائل ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے رسول وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جس طرح حدیث شفاع کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ پریشان ہوں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ہمارا فیصلہ کیا جائے، تو وہ سب سے پہلے جائیں گے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور جا کر کیا کہیں گے؟ انتا اول الرسول، آپ پہلے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے یا صحیح مسلم کی ہے؟ بہرحال صحیح بخاری کی ہے۔ یہ پہلے رسول ہونے کی دلیل ہے۔ باقی اس آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو دوسری دلیل جو دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی، آخری نبی ہونے کی، وہ کیا دی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم، اب رسول اللہ بھی کہا اور خاتم النبیین بھی کہا، خاتم المرسلین نہیں کہا یا خاتم الرسل نہیں کہا، کیونکہ نبی ہونے سے رسول کی بھی نفی ہو جاتی ہے، یعنی خاتم النبیین کہہ کر خاتم الرسل کی بھی نفی ہوگی، یعنی رسول کی بھی نفی ہوگی کہ رسول بھی بعد میں نہیں آئے گا، نبی تو جب نبی نہیں آئے گا تو رسول تو بالاولا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ نفی اولویت والی ہے کہ جو رسول جب نبی نہیں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبی نہیں آئے گا تو پھر رسول تو بالاولا نہیں آئے گا، یعنی نبی تو یعنی رسول، ہر رسول، آپ کو عرض کیا تھا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی رسول کے لیے تو یعنی رسول ہوتا ہے صاحب شریعت، اس کے لیے نبی ہونا لا ينفک ہے، لابد ہے، لازمی ہے، لیکن نبی کے لیے صاحب شریعہ ہونا یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو ایسا بھی کوئی نہیں آئے گا اس کے اندر۔ پھر جب خاتم النبیین کہا تو پھر ذلی بروزی جتنے بھی یہ سارے جو کہتے ہیں کہ اور مجدد نبی یا اس طرح کے جتنے بھی نبوت کے بعد کے اندر مشگافیاں کی گئی ہیں، سب کی نفی ہو جاتی ہے کہ جس کو نبی کہتے ہیں وہ نبی نہیں آئے گا کوئی بھی، یعنی پیدا نہیں ہوگا ایسا کوئی نبی، ٹھیک ہے؟ تو چاہے وہ یہ دعویٰ کرنے والا ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی آگے بیان کرنے والا ہوں، وہ بھی نہیں آئے گا، یعنی جس کو منصب نبوت ملنے والا ہے وہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسول بھی کہا، رسول تو ہے ہی ہیں اب، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ خاتم النبیین بھی ہیں کہ تمام نبیوں کو کہ آخر میں آنے والے۔ خاتم النبیین کا ترجمہ کیا ہے؟ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور اس کے اوپر شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پور صاحب کی وہ ختم نبوت کتاب بھی ہے، بعض ساتھیوں نے پڑھی بھی ہوگی، اگر کسی کو چاہیے ہو پی ڈی ایف میں مل سکتی ہے۔ اس کے اندر مزے کی بات ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کے ہم نواؤں کے جتنے بھی اعتراضات ہیں، جتنے بھی اشکالات ہیں، ان سب کا جواب دے دیا گیا ہے، اور مرزا قادیانی کا پوری کتاب کے اندر کوئی نام نہیں لیا گیا، یعنی مرزا قادیانی کا نام نہیں لیا گیا، لیکن اس کے ایک ایک اعتراض کا، سارے اعتراضوں کا دلائل کے ساتھ جواب دے دیا گیا ہے، اور جو اس بات کے اوپر دلائل تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے اوپر جو دلائل تھے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور عقل سے، جتنے بھی اور اہل علم کے اقوال سے، ساروں کو جمع کر دیا اول سے آخر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک موجودہ لوگوں تک جتنے بھی اہل علم کے اقوال تھے سب کو وہاں جمع کر دیا گیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور جی کسی کا کوئی سوال اس میں تو وہ کر لیں جی۔ جی آگے جی، آگے پڑھیے جی۔ جی معاذ بھائی آپ پڑھ لیں جی شیخ میں کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن قرآن۔ الرحیم۔
وإن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى ابن مريم وهم المخصصون في قوله تعالى وهو وإذ وهو أخذنا من المخصوصون، النبي وهم المخصوصون. وهم المخصوصون في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اچھا، جو پچھلی دو آیتیں گزری ہیں نا جی، اس کا آپ حوالہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں کہ وہ کن صورتوں کی آیات ہیں۔ پہلی گزری ہے کہ انا اوحینا الیک ما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یہ صورت النساء کی آیت نمبر 163 ہے، اور ما کان محمد، یہ صورت الاحزاب کی 40 نمبر آیت ہے۔ تو یہ بھی ساتھ نوٹ کریں کہ آپ انشاءاللہ نوٹس بنا رہے ہوں گے، وہاں آپ کو یہ کام آئے گا انشاءاللہ۔ وَأَنَّ أَفْضَلَهُمْ محمد، اور ان رسولوں اور نبیوں میں سب سے افضل رسول وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ انا سید ولد آدم ولا فخرا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک دلائل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ترین ہونے پر۔ قرآن اور حدیث کے اندر بہت سے دلائل ہیں۔ ایک سب سے بڑی یہ دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی عطا کی ہے نا، جو آپ کو معجزات عطا کی ہیں، وہ معجزات قیامت تک ہیں، یعنی آپ کے پہلے انبیاء کے معجزات ان کی وفات کے ساتھ یا ایک وقت کے بعد وہ ختم ہو جاتے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں، وہ باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی قیامت کے دن اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھا کے اپنے پاس بلا لے گا، اپنے پاس لے آئے گا۔ تو یہ معجزہ اب اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی بکثرت ہوں گے، تو یہ آپ کی افضلیت ہے۔ اور اسی طرح جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث اسراء، جس میں حدیث نمبر 172 ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ اب امامت ایک منصب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اقرأہم لکتاب اللہ و اعلمہم باللہ اکرم عند اللہ، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا ہے تمام کے تمام۔ اس طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی، وہ بھی آپ کے افضلیت پر دلیل ہے، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل رسول ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا، یعنی ایمان بالرسل کے اندر یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم کا اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ سورۃ النحل 123 نمبر میں فرمایا نا کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، غالباً یہ آتا ہے وہاں، کہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ اب جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور جو پیروی کرنے والا وہ چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں کوئی، یعنی قابلہ نہیں ہو رہا، یعنی یہاں انتب ملت ابراہیم کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سارے انبیاء کی جو ملت تھی نا وہ ایک ہی ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص ملت کا پیروی کا حکم اس لیے دیا گیا کہ پیروی تو ابراہیم علیہ السلام کی تھوڑی ہے، وہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اس ملت کی پیروی کر رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عالمگیر شخصیت ہے، آپ ایک جامع شخصیت تھی کہ جس پر مشرکین مکہ بھی، یعنی آپ اس کی بھی اس کی حمایتی تھے، کہتے تھے کہ ہم تو اتباع اتباع ابراہیم ہیں، ابراہیم کو ماننے والے ہیں ہم، اور ان کی مورتی بھی بنائی ہوئی تھی۔ یہ مشرکین مکہ بھی، حالانکہ جو مشرکین تھے وہ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ ہمارے ہیں، اور یہودی عیسائی تو، یعنی وہ تو کہتے تھے بھی وہ ہمارے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، یہ اس لیے فرمایا نا۔
اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کے جو قریبی وہ ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم کا اتباع کیا تھا، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی والذین آمنوا، اور نبی کو ماننے والے مومن بھی، یہ اصل میں ابراہیمی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ چونکہ یہ شخصیت ایسی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، یہ سارے ان کو مانتے تھے، فرمایا کہ اگر ان کو مانتے ہیں تو پھر ان کا جو ملت ہے، ان کی ملت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ ان کی ملت کا اتباع کریں، یعنی ان کے اوپر جو اللہ نے توحید کا حکم نہ، اسی توحید کو آپ مانیں اور اسی کو دعوت آپ دیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور سنایا جا رہا ہے سارے مشرکین عرب کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انہی کی اتباع کرتے ہیں کہ جن کے دعوے دار تم خود ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ توحید پر مبنی ہے، اور تم شرک کرتے ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ماں کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما، نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، کیونکہ یہودی عیسائی اس لیے نہیں تھے کہ یہ تو کتابیں ان کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہودی عیسائی تو پیدا ہی اس کے بعد ہوئے ہیں۔ اور ولاکن کان حنیف مسلمہ، اور مشرک نہیں تھے بلکہ وہ تو حنیف اور مسلم تھے، یکسو تھے، واحد تھے، ایک اللہ کی ماننے والے تھے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار دلائل اور قرائن چھوڑے۔ ثم ابراہیم، پھر درجہ آتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ثم موسیٰ، ثم نوح، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، وعیسی ابن مریم، پھر نوح علیہ السلام کا، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب یہاں نوح اور عیسیٰ کے درمیان ثم کا لفظ نہیں بولا، کیوں؟ اس لیے نہیں بولا کہ ان کے درمیان اختلاف ہے، کچھ دلائل موجود نہیں ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں یا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ خصوصیات دی ہیں، لیکن افضلیت کے لیے کچھ قرائن چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ قرائن ان کے درمیان نہیں ہے۔ باقی یہ جو چاروں رسول ذکر کیے ہیں، پانچویں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو ہیں ہی افضلیت، سب سے افضل ہے۔ اور یہ جو افضلیت والا مسئلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس بات کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سورۃ البقرہ آیت نمبر 253، کہ یہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اسی طرح فرمایا سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 کے اندر، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض کو درجات میں ہم نے بلندی دی ہے، یہ سورۃ بقرہ اور پچھلی سورۃ بنی اسرائیل۔ تو یہ جو تفاضل ہے انبیاء کے درمیان، یہ موجود ہے، لیکن تفاضل اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کا استخفاف کر دیا جائے، یعنی بعض رسولوں کو درجات بلندی کے ساتھ دوسرے کی تنقیص لازمہ اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3416، اور صحیح مسلم کے اندر 2376، آپ نے فرمایا تھا کہ لا ينبغي لعبد ان يقول انا خیر من یونس بن متى، کہ کسی شخص کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہے کہ میں یونس بن متى علیہ الصلاۃ والسلام سے بہتر ہوں۔ یعنی اس کے مختلف علماء نے پھر معنی بیان کیے ہیں کہ یا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی انکساری دکھاتے ہوئے کہا کہ بھی مجھے یونس بن متى سے بھی بہتر نہ کہو، یا تو یعنی ہیں تو صحیح نظر میں بہتر لیکن آپ نے کہنے سے منع فرمایا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز میں تم جو ہے نا وہ مقابلہ نہ کرو کہ ایک کی تنقیص لازم آئے، بھئی ہم عیسائیوں کو آپ بات کہیں جی ہمارے رسول تو ایسے تھے، تمہارے رسول ایسے، ایسے نہیں کہنا، بلکہ یہ سارے ہمارے رسول ہیں، سب پر ہم نے ایمان لانا ہے، باقی درجات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اس طرح صحابہ کے درمیان بھی اس طرح کا توازن نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کی تنقیص لازم آئے، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر تفاضل ہے، لیکن تفاضل کے اندر بسا اوقات انسان کا لہجہ یا رویہ اس طرح کا ہو جاتا ہے، الفاظ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک کے فضیلت بیان کرتے ہوئے دوسرے کی تنقیص کر دیتا ہے۔ اس طرح کا رویہ انبیاء کے درمیان نہیں ہونا چاہیے، سارے رسول سارے نبی ہمارے ہیں، یہ لا نفرق بین احد من رسلی،
ہم اللہ کے کسی رسول کو ماننے کے اندر تفریق نہیں کرتے، سارے رسول ہیں ہمارے، ہر ایک پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہاں اللہ نے جو فضیلت دی ہے وہ اس کو ہم نے اقرار کرنا ہے، عقیدہ رکھنا ہے۔ تو ایمان میں رسول کے اندر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے بعض رسولوں کو، بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ کسی کو اللہ نے اپنا جو نا وہ کلیم اللہ بنایا ہے، اپنا ہم کلام کیا ہے، تو یہ فضیلت ہر رسول کو حاصل نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی، تو یہ فضیلت ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح یعنی معجزات کے اندر بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حسن عطا کیا تھا وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تو یہ فضیلت کسی اور کو نہیں حاصل۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بن باپ بنایا، یہ فضیلت کسی کو اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ فضائل ہر اعتبار سے مختلف ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر چڑھا دیا، آسمان پر بلند کیا، یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ایک ہے آ، مق- یعنی جس کو ہے نا متعین فضیلت جو ہوتی ہے، خاص فضیلت، وہ تو بعض نبیوں کو بعض پر حاصل ہو سکتی ہے، یعنی ایک نبی کو ایک معجزہ دیا گیا اور دوسرے کو نہ دیا گیا، یہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تفضیل مطلق، مطلق جو فضیلت آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کہ تمام کے تمام اوصاف اور تفصیلی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ہے ابراہیم، پھر اس موسیٰ، تو اور اس کے بعد نوح پیغمبر کو، اور و عیسی بن مریم۔ اب اس میں ان میں کوئی فضیلت یعنی سما کے ساتھ جو ہے نا ذکر نہیں کی، یعنی ترتیب سما کے ساتھ یہ ذکر، بلکہ واو کے ساتھ جمع کر دیا ہے، کیونکہ کوئی واضح دلیل اس پر نہیں ہے کہ عیسیٰ افضل ہیں یا کہ نوح افضل ہیں علیہ السلام۔ کیونکہ نور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کی افضلیت کی طرف اشارہ دیتی ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے پوری ایک صورت نازل فرمائی ہے، مثلا فرمایا انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا، اور اس نے فرمایا لئن لم تنتهي یا نوح لتكونن من المرجومین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایذا دی گئی ہے، جو پریشان کیا گیا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے، اس میں کتنی اذیتیں اٹھائی ہیں۔ تو یہ اذیتیں اٹھانا، اللہ کے لیے دعوت دینا، اور انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یہ ایک چیز ہے۔ اسی طرح ان کے ساتھ ان کا مذاق اڑایا گیا، مذاق اڑایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، سورۃ ہود آیت نمبر 39 کے اندر۔ تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت پر۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلتیں دی ہیں، اس طرح میں نے عرض کیا۔ تو کوئی ایسی یعنی چیز فارق جو ہو، ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، کہ فضیلت کے اندر، ترتیب کے اندر ہیں، یا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ بہرحال کل من عند اللہ، سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں، اور سب پر ہم نے ایمان لانا، ٹھیک ہے جی؟ اب اس میں جو دلیل ہے کہ وہم المخصوصون فی قولی، اللہ کے اس فرمان میں یہ خاص کیے گئے ہیں، یعنی ان کا بطور خاص ذکر آیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ ان کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، تو ان کو اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، اولو العزم، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا، اور پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، پھر عیسیٰ۔ اب یہ تو ہے ترتیب ان
ان کا جو زمانی ترتیب تھی اس اعتبار سے یہاں پہ فضیلت کی ترتیب ذکر نہیں کی، بلکہ زمانی جو ترتیب تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلا اس لیے ذکر کر دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مخاطب ہیں، تو مخاطب کا ذکر پہلے کر دینا اور باقی ترتیب جو ذکر کر دینا زمانی ہے، تو کلام عرب کے اندر معروف ہے جی۔ یہ ہے رسولوں کے متعلق ہمارا ایمان۔ آگے جی، آگے کون بیان کریں گے جی؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں اس ساتھ سے۔ جی پڑھیں جی آگے، شہمترم کوئی اور پڑھے گا یا میں پڑھ لوں؟ پوچھ لیتے ہیں جی ان جی سے۔ شیخ صاحب، جی شیخ محترم، کوئی اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں۔ جی پڑھنا چاہیے جی، کسی اور کو بھی پڑھنا چاہیے ویسے، کہ وہ بھی حاضرون ہے۔ شہمترم یہ پیرا میں پڑھ دیتا ہوں، پھر جی ٹھیک ہے، نماز کے لیے جانا جی میں ٹھیک نے ہے، سر میں کھانا ہے۔ کھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی پڑھیں جی۔ جی میں پڑھ وَنَعْتَقِدُ أَنَّ شَرِيعَةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل مخصوصين بالفضل لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ جی اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حاویتن، حاویتن بمانا جامعتن، یعنی یہ جمع کرنے والی ہے، گھیرنے والی ہے، لفضائل شرائع ہؤلاء الرسل المخصوصین بالفضل، یہ ان تمام رسولوں کی شریعتوں کی فضیلتوں کو جمع کرنے والی، یعنی جو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں دی تھی ان کی ان ساری کے ساری کی فضیلتوں کو اس شریعت محمدیہ نے جمع کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ جو جو ان کو فضیلت حاصل تھی انہوں نے ان رسولوں کی المخصوصین بالفضل، وہ رسول کے جو فضیلت کے اندر خاص کیے گئے ہیں، ان کی شریعتوں کے اندر جو فضیلتیں حاصل تھیں، جو ان کو ان فضیلتوں کا احاطہ کر لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، لقوله تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، کہ ہم نے مشروع کیا ہے آپ کے لیے دین میں سے ما وصى به، وہی جو وصیت کی تھی نو کو، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، وما وصینا به، اور جو ہم نے وصیت کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ان اقیم الدین ولا تتفرقوا، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو، یعنی اس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 کے اندر ہے۔ تو ہماری جو شریعت ہے یہ باقی تمام کی تمام جو شریعتیں ہیں ان کے فضیلتوں کو شامل کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دلیل انہوں نے یہ دی ہے، یعنی یہ چار انبیاء، اولو العزم پیغمبر ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور نوح، یہ تین چار یہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کی جو شریعتیں تھیں وہی شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یعنی اس کے اندر ہر چیز کو جمع کر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری شریعت نہ دی گئی ہو، اور یقیناً الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین کا یہی مفہوم ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دین چلا آ رہا تھا ایک عرصہ سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے حالات کے مطابق ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا، تو باقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے دین اپنی جو ہے نا رضا اور اپنی مرضی کا جو دین تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا ہے، اس کے لیے رضا کا اعلان کر دیا ہے، اور اس اپنی نعمت اس پر تمام کر دی ہے، اب وہ مکمل ہو چکا ہے ہمیشہ کے لیے، تعلیلا و تنسیسا، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اقیموا الدین، کہ دین کو قائم کرو،
دین کو قائم کرو. اب یہ جو حکم ہے یہ یعنی کہہ لیں اس کے اندر ایک چھوٹی سی حکمت یہ نظر آ رہی ہے. عقیم الدین کہ تم خود قائم کرو، مطلب اپنے جس طرح پہلے ایک بار لکھوایا تھا نا، عقیم دولت الاسلام فی قلوبکم، یعنی اپنے اوپر دین کو نافذ کرو. عقیم الدین، دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، دین کو قائم کرو، مطلب اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے اس کو درست کرو. ولا تتفرقوا فیہ، اور دوسرا کیا ہے کہ اس میں فرقہ فرقہ نہ ہو، یعنی اس کے اندر جو اجتماعی صورتحال ہے اس کے اندر اس کی خرابی سے بچو. اجتماعی جو صورتحال ہے جس کو کہتے ہیں نا جو جماع کا تصور ہے اس کو قائم رکھو. ٹھیک ہے. تو اسی طرح قیم الدین کے اندر یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرو، مطلب مخلص ہو کر اپنے لیے شریعت پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے اس پر مخلص ہو کر اللہ رب العزت کی عبادت کرو. اور اس کے اندر الگ الگ اپنی جو ہے نا جماعتیں نہ بناؤ کہ ایک جماعت دوسرے کو پھر گمراہ کرتی رہے. تو اصلاً کیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، کہ اس رسی سے چمٹے رہو، اس دین کے ساتھ چمٹے رہو کہ جو دین اللہ نے نازل کیا تھا. اب اس دین کے اندر چمٹ کر چمٹے رہو، اور پھر جو جماعتیں یا گروہ یا جو فرقہ بندیاں یہ ممنوع ہے. اب اگر مثال کے طور پر فرقے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے اندر پھر ہمیں حق والا گروہ اس کی نشاندہی لازمی ہے. بعض لوگ یہ آیت کو پیش کرتے ہیں نا جی اہل حدیث نہیں کہلوانا چاہیے، تو جی یہ جو دیوبندی اہل حدیث بریلوی حنفی شافی مالکی یہ سارے غلط ہیں، صرف اور صرف ہمیں مسلمان کہلوانا چاہیے. بھئی مسلمان ہمیں کہلوانا چاہیے اس وقت جب مسلمانوں کے اندر گمراہ لوگ موجود نہ ہوں. جب مسلمانوں کے اندر گمراہ لوگ ہیں تو پھر اس گمراہی سے بچنے کے لیے ایک نشاندہی چاہیے کہ یہ حق والے ہیں یعنی اور یہ باطل والے ہیں. تو اس کے لیے پھر ایک نام چاہیے جو اہل سنہ کا نام ہے. اہل سنہ پہلے مسلمان اپنے کو مسلمان ہی کہیں، کیونکہ مخالف کے اندر صرف کافر تھے، مخالفت کے اندر صرف کافر تھے، منافق تھے، کوئی اور نہیں تھا. تو اس ٹائم صحابہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تابعین کے اندر بھی ہے. پھر جیسے ہی اہل بدعت نے اپنے سر اٹھایا تو اہل سنہ نے اپنا نام السنہ، اہل سنہ رکھا، اہل حدیث رکھا، سلف رکھا، یعنی ایک اپنا الگ تمیز اور جو ہے نا شناخت بنائی. تو یہ شناخت ضروری ہے، اس شناخت کے بغیر جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ مدرم، لیکن جو عام لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی تو ایک فرقہ ہے، مطلب وہ کہتے ہیں کہ تفرقہ نہیں ہے دین میں، تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو وہ بھی ایک فرقہ ہے، تو وہ ان کو کس طریقے سے، ان کو کیسے سمجھائیں؟ جی ہم تو کہتے ہیں ہم فرقہ ہیں، کیوں نہیں ہے فرقہ؟ اہل حدیث فرقہ ہے، لیکن وہ فرقہ ہے کہ جو اسلام والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت 73 گروہوں کے اندر 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. آپ نے فرقوں کا اس بات کیا، 72 فرقے ان کو جہنم کی وعید سنائی ہے، اور ایک فرقہ آپ نے فرمایا اللہ ملت واحدہ، ایک ملت اور ایک فرقہ جو ہوگا اس کو جنت کی نوید سنائی ہے. تو اس جماعت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرقہ، فرقہ فی نفسی لغتاً جو فرقہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ ایک لوگوں کا ایک جماعت، ایک الگ گروہ. تو ہم الگ تو ہیں نا، اہل حدیث ایک فرقہ ہے، لیکن کیا یہ ان 72 فرقوں میں ہے یا کہ 73واں فرقہ ہے، اس کے اندر ہماری بات ہے کہ ہم 73 فرقے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو خوب سمجھ لیجیے، فرقہ ہونا فی نفسی ہی یہ غلط نہیں ہے، یعنی فرقہ غلط ہے، یعنی فرقہ غلط نہیں ہے، فرقہ غلط ہے. فرقہ کا مطلب ہے کہ دین سے کٹ کر الگ ہو جانا اور اسلام کی اس دعوت سے کٹ کر الگ ہو جانا. ٹھیک ہے. ورنہ اس جماعت کے اوپر رہنا، وہی الجماع آپ نے جو فرمایا تھا کہ یہی وہ جماعت ہے کہ جو 73واں گروہ ہے، تو آپ نے اس کو ایک جماعت قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی اسلام کو ریپرزینٹ کرنے کا صحیح معنی میں حق صرف اس کو ہے جو 73واں گروہ ہے. باقی بھی اسلام کی طرف منسوب ہوں گے لیکن اس کے اندر
گمراہیاں، ضلالتیں، بدعات، خرافات، وہ ساری در آئیں گی ان کے قائد کے اندر، ان کے سنت یعنی ان کے عمل کے اندر خرابیاں ہوں گی۔ تو یاد رکھیں، یہ جو 72 گروہ ہوں گے نا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کہتا ہو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں حدیث کو نہیں مانتا۔ یہ مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، یعنی جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، ان بس وہ 72 گروہ۔ باقی یہ یہود و نصارہ، یہ قادیانی، یہ مرتدین، یہ سارے ان 72 سے جو الگ ہوں گے، یہ 72 کے اندر شامل ہی نہیں ہوں گے، ان کا تو حساب ہی الگ ہے۔ یہ 72 وہ جو جن کا قرآن ایک ہوگا، جن کا قبلہ ایک ہوگا، جن کا رب ایک ہوگا، جن کا نبی ایک ہوگا، ان میں 72 ہوں گے، یاد رکھیں۔ یہ اس کو خوب سمجھ لیں، بعض لوگ اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس دور کے اندر، ان پرفتن دور کے اندر، اس ایک جماعت کو پہچاننا انتہائی ضروری ہے۔ تو وہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ جو میٹھی میٹھی تقریریں کرتے ہیں، میٹھا میٹھا بیان کرتے ہیں جی پر، اور میٹھا میٹھا لکھتے ہیں بس، وہ یعنی یہ فرقہ بندی کی باتیں نہیں کرتا جی۔ جو فرقہ بندی کی باتیں نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ 72 گروہوں کو بالکل صحیح سمجھتا ہے۔ تو 72 کو ہم تو 72 گروہوں کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم تو ایک 73ویں گروہ کی تلاش کے اندر لوگوں کو لگاتے ہیں کہ ابھی اس 73ویں گروہ کی تلاش کرو۔ اس کے لیے تو پھر جو ہے نا وہ فرق کرنا پڑے گا، پھر توحید کی بات کرنی پڑے گی، سنت کی بات کرنی پڑے گی، پھر اہل باطل کا رد کرنا پڑے گا، تو یہ ضروری ہے جی۔ جی جی یہ پوچھا گیا کہ جو 72 آگ میں ہونے والی حدیث کیا وہ ضعیف نہیں؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں ضعیف جی۔ ضعیف جو ہے نا، اس میں سے وہ ٹکڑا ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ الفاظ کے آپ سے جب پوچھا گیا کہ من ہم یا رسول اللہ، کے وہ جو 73واں گروہ اللہ کے رسول وہ کون ہوگا، تو آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، یہ جو الفاظ ہے نا یہ ضعیف ہے، باقی فی نفسی وہ حدیث صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، میں بھیج بھی دوں گا انشاءاللہ آپ کو اس کی تحقیق۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں جی، ورنہ آگے پڑھتے ہیں۔ جی راجور صاحب پڑھیے گا آگے۔ جی ونؤمن بسم بأن، اللہ۔ جی مفتی بھائی، جی جی ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من جی جی خصائص دوبارہ الربوبية. دوبارہ تیز ونؤمن نہیں۔ ونؤمن بأن ونؤمن بأن، ليس لهم من، آواز ٹھیک آ رہی ہے شیخ صاحب؟ جی ٹھیک آ رہی ہے۔ ليس لهم من خصائص الربوبية شيء نہیں پیچھے قال الله پیچھے پڑھے نا، تعالى عنه. شروع سے پڑھے نا، ونؤمن بأن جميع الرسل۔ جی بشر، جی یہ بارک اللہ، بشر، بشر ٹھیک ہے، بشر، بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء قال الله تعالى عن نوح بس ابھی وهو أول. جی پڑھیں۔ جی قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم أن يقول جی پڑھیے گا۔ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأن يقول لا أملك لنفسي نفع ولا ضرا إلا ما شاء الله. وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. بارک اللہ فیکا۔ اب یہاں عقیدے کی بات، یعنی رسولوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا بھی ایمان بالرسل کے اندر ہے، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ان جمیع الرسل بشر، کہ تمام کے تمام رسول جو ہیں وہ بشر تھے، یعنی بشر تھے، کسی اور جنس میں سے نہیں تھے۔ تو اس کے اوپر کہ یہ ایک یعنی
دلائل موجود ہیں بشریت بشریت کے حوالے سے تمام انبیاء کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وہ بھی رجال تھے پہلے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کہتے ہیں تو میں چند ایک آیات آپ کوٹ کر دیتا ہوں بشریت مصطفیٰ کے حوالے سے ایک مضمون بھی تھا ایک منٹ میں آپ کو جو ہے نا ایک آدھ آیت جو ہے نا ایک منٹ نکال لو جی اچھا جی تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورت ابراہیم آیت نمبر 11 کے اندر یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نمبر 10 کے اندر اور آیت نمبر 11 کے اندر تو کیا تھا کہ ان انتم الا بشر مثلنا یعنی ان لوگوں نے کہا تھا پیغمبروں کو کہ تم تو ہماری ہی طرح کے بشر ہو یعنی جنس کے اندر تم ہماری ہی طرح کے بشر ہو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم کہ ان کے رسولوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم فقط تمہاری طرح کے بشر ہی ہیں ہم کوئی فرشتے یا کوئی اور مخلوق نہیں ہیں تمہاری طرح کے بشر ہی ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اے نبی ہم آپ سے پہلے بھی ہم نے جنہیں بھیجا وہ کون تھے رجالن اور رجل تھے یعنی مرد تھے اور اس کے ساتھ انسان تھے بشر تھے نوحی الیہم ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے ٹھیک ہے بہرحال قرآن پاک نے کئی ایک سورہ نحل کے اندر بھی اسی طرح کی بات فرمائی سورہ نحل آیت نمبر 43 اس میں بھی یہی وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم یہی آیت اس طرح فرمایا ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 94 95 کے اندر کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی کہ جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے کے اندر مانے جو چیز ہوئی ہے وہ صرف یہ تھی کہ اللہ ان قالوا ابعث اللہ بشر رسولا کہنے لگے کہ اللہ ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجتا ہے تو قل کہہ دیجئے کہ لو کانا فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین اگر زمین کے اندر فرشتے ہوتے نا جو مطمئن پھرتے زمین پر فرشتے چلے یعنی زمین پر جو سکونت پذیر ہوتے وہ فرشتے ہوتے ہیں نا انسانوں کی جگہ پر تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا تو پھر ہم ان پر جو ہے نا وہ ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے ورنہ حکمت یہی ہے کہ اگر انسان زمین پر پھرتے ہیں تو پھر ایک انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور دیگر انبیاء کی بشریت یہ مسلم ہے اس کے اندر شک کرنا بھی غلط ہے کفر ہے بشرن یہ کیا ہے بشر ہیں پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ یہ بشر ہیں یعنی فرشتے نہیں ہیں دوسرا ہے مخلوقون یہ مخلوق ہیں یعنی انہیں پیدا کیا گیا ہے یہ خود رب نہیں ہے بلکہ یہ مربوب ہیں مربوب ٹھیک ہے تو بہرحال اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اپنی حکمت اور رحمت کے تحت اللہ تعالیٰ بھیج دیتا فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ سورۃ الانعام کے اندر 9 نمبر آئے یہ جو کہتے تھے نا بھی یہ کیوں بشر رسول کیوں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا اگر ہم فرشتے کو بھی بالفرض رسول بنا دیتے نا تمہارا پھر بھی لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا پھر بھی ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک انسان بنا کے ایک مرد بنا کے بھیجنا تھا یعنی اس کو مرد کی شکل و شباہ دے کر مرد کی طریقہ کار دے کر بھیجنا تھا اگر ہم بالفرض ملک یعنی بادشاہ اس کو بھی فرشتے کو بھی رسول بنا دیتے بہرحال مخلوقون یہ کیا ہے
مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے، بلکہ یہ مربوب ہے، یہ رب نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ لیس لہم من خصائص الربوبیت شیء، انہیں ربوبیت کی خصوصیتوں میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، یعنی جو رب کی خصوصیات ہوتی ہیں ان میں سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں، کسی کو بھی رب کی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ اور اس کے پیغمبر کو کونی معاملات کے اندر ایک سیگے میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ قال اللہ و رسول، یہ تو جمع کیا جا سکتا، لیکن جہاں پہ یعنی کونی معاملات ہوں گے نا، وہاں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو جمع نہیں کریں گے۔ اس طرح ایک شخص نے کہہ دیا تھا نا کہ ماشاء اللہ و شیتا، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اجالتنی للہ عدلا، کہ آپ نے مجھے اللہ کا برابر برابر بنا دیا ہے، اللہ کے برابر بنا دیا ہے۔ بلکہ کیا ہے، بل قل ما شاء اللہ وحدہ، جو اللہ اکیلا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ مسند احمد کی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے۔ تو اس کو انبیاء کو اللہ کی ربوبیت میں سے جو خصوصیات ہیں ان کی میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قال اللہ عن نوح وهو اولهم، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا اور وہ پہلے ہیں، پہلے رسول ہیں، یعنی پہلے رسول۔ اب پہلے اور آخری رسول کی حوال انہوں نے بیان کر دیے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، کہ پہلے رسول اور آخری رسول، اور پہلے کی بھی دعوت، پہلے کی بھی وہی خصوصیت ہے جو آخری کی خصوصیت ہے، یعنی ان معاملات کے اندر، بشریت کے اندر اور مخلوق ہونے کے اندر اور غیر مربوب ہونے کے اندر، مربوب ہونے کے اندر، غیر رب ہونے کے اندر سارے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ اولہم، اور وہ پہلے ہیں انبیاء میں سے، رسولوں میں سے۔ کیا فرمایا کہ این یقولا، کہ وہ خود کہیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کیا کہیں، کہ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک، کہ میں تمہیں نہیں یہ کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں، ولا عالم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ سورۃ ہود آیت نمبر 31 ہے یہ۔ آگے وامر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ آخرم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں نبی، ان یقولا، کہ وہ کہیں، لا اقول لکم، کہ میں نہیں کہتا تمہیں، لا اقول لکم، میں نہیں کہتا تمہیں، کہ انی، کر کیجیے، ہاں جی، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں یہ تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ غیب کو جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں رشتہ ہوں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 50۔ اگر اب ذرا غور کیجئے کہ پہلے رسول اور آخری رسول دونوں کے جو جواب اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے ذکر کیا ہے، یعنی دونوں نے اقرار یہی کیا ہے، پہلے نے بھی کہا کہ میں، بالکل وہی آیتیں ہیں، ایک جیسی ہیں۔ پہلی صورت ہود کی ہے غالباً، صورت ہود کی 31 نمبر، اور دوسری ہے صورت الانعام کی۔ تو ایک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو، دوسرے کا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کہیں ان کو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اب یہاں تین چیزوں کے اندر دونوں رسولوں کے جو یعنی باتیں ہیں وہ متفق ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب دونوں کے باتیں مختلف ہیں، پہلے کی بھی اور آخری کی، تو پھر درمیان کے رسولوں کی بھی باتیں وہی ہیں۔ پہلی بات کہ وہ غیب نہیں جانتے، لا یا دونوں، کوئی رسول غیب نہیں جانتا۔ دوسرا، ان کے پاس خزانے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تیسرا کہ وہ فرشتے نہیں ہیں، یعنی وہ بشر ہیں، اس سے فرشتہ ہونا کی نفی، اور خزانے اللہ کے نہیں ہیں۔
اب یہاں اللہ نے اپنے خزانوں کی نفی کی ہے کہ ہمارے خزانے، یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے عطا کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ نے اسی کی نفی کروائی ہے کہ میرے خزانے ان کے پاس نہیں ہیں، وہ میرے پاس ہیں۔ اللہ کے خزانے پیغمبروں کے پاس نہیں ہیں۔ اب اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نور علیہ السلام سے یہ نہیں کہلوایا کہ میرے پاس خزانے نہیں ہیں، بلکہ یہ فرمایا ہے، کہلوایا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ تو جب اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو پھر اپنے خزانے کیسے ہو سکتے ہیں؟ سمجھ آئی جی؟ یہ نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بعد میں آنے والے جو بریلوی ایسے ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ذاتی غیب نہیں جانتے بلکہ عطائی غیب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے ہمیں عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ نفی کروائی ہے کہ خزائن اللہ پیغمبروں کے پاس نہیں ہے، اللہ کے خزانے پیغمبروں کے پاس نہیں ہے، تو ان کے ذاتی خزانے کہاں سے آ گئے جب اللہ کے خزانے ان کے پاس نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے بانٹنے کے لیے ان کو کوئی چیز نہیں دی، ایسی چیز کہ جو اللہ رب العزت کے اختیار میں تھی اللہ نے ان کو دے دی، اختیار دے دیا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور تیسرا کہ فرشتے نہیں ہے، پہلا ہے کہ وہ غیب نہیں جانتے، غیب کو نہیں جانتے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو غیب نہ جاننے سے ان کی عجز، انکساری، ان کا عاجز ہونا یہ ثابت ہوتا ہے، یعنی ان کا، یعنی وہ علیم نہیں ہے، اللہ جس طرح اللہ اور علیم اور خبیر ہے، اور خزانے نہ ہونے کی وجہ کہ یہ دلیل ہے کہ وہ قدیر نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور ملائکہ نہیں ہونے کی نفی جو کی ہے کہ وہ، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ بشر ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، بشر۔ اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا ہے، اور ان سے پہلے جو آخری رسول ہیں، اور نوح علیہ السلام کو بھی کہا گیا ہے کہ جو پہلے رسول۔ آگے وَأَن يَقُولَ، اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ کہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ میں اپنے لیے نہیں مالک نفعا ولا ضرا، نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا، یعنی یہ نفن اور ضرن کے اوپر جو تنوین ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ تنکیر ہے، یعنی بالکل بھی نفع کا، ذرہ برابر بھی نفع کا یا ذرہ برابر نقصان کا میں اپنے لیے مالک نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے مالک نہیں ہے، اور وہ نبی کے جو سید الانبیاء ہیں، جب وہ اپنے لیے نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے دوسرے بندوں کے لیے وہ نفع نقصان کے مالک کس طرح ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ اولویت کے ساتھ نفی ہو رہی ہے کہ جب اپنے لیے نفع کے نقصان کے مالک نہیں ہے ذرہ برابر بھی، تو پھر دوسروں کے لیے نفع نقصان کے تو بالاولیٰ مالک نہیں ہے، الا ما شاء اللہ۔ اب یہ جو استثناء ہے نا، یہ استثناء منقطع ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ نفع نقصان میں سے جتنا اللہ چاہے اس کا میں مالک ہوں، یہ نہیں ہے، یعنی اگر استثناء متصل ہو نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پچھلی بات ہو رہی ہے اس سے، اسی سے استثناء کیا گیا ہے کہ میری پاس ملکیت نہیں ہے سوائے اس ملکیت کے کہ جو اللہ نے چاہا۔ تو یہ استثناء راجع یہی ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے، یعنی بات ختم ہو گئی کہ میں بالکل بھی مالک نہیں ہوں۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے دے یا نقصان دے دے، یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، میں بذات خود کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ مجھے نفع پہنچا دے، وہ مجھے نقصان پہنچا دے، وہ ہوتا ہے، میں ذاتی طور پر مالک نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ استثناء متصل ہے، تب بھی اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختار ہونا، مختار کل ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، سورۃ الاعراف، اعراف 188 نمبر یہ آیت۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ وَأَن يَقُولَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں، اقرار کریں کہ انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یہ اللہ تعالیٰ نے
دوسروں کے بارے میں کروا دیا کہ میں تمہارے لیے نہیں مالک ذرہ کسی نقصان کا، ولا رشد اور نہ ہی ہدایت کا۔ اب ذرن تو ہوتا ہے بدن کے اندر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی، ٹھیک ہے، اور راشدہ ہدایت، کسی رہنمائی کا تمہارے لیے میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ یہ صورت جو ہے نا، اچھا آگے بھی قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، سورۃ الجن ہے یہ، 21 نمبر اور 22 نمبر آیت ہے۔ قل انی، کہہ دیجئے کہ انی لن یجیرنی من اللہ احد، نہیں بچا سکتا مجھے اللہ سے کوئی بھی، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور نہیں میں پاتا اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلہ کے اندر ملتحدا کوئی بچاؤ کی جگہ، ٹھیک ہے، کوئی پناہ گاہ یا کوئی ایسی جگہ کے جہاں پہ جا کے میں اپنا بچاؤ کر سکوں۔ اگر اللہ رب العزت مجھے پکڑنا چاہے، میرے متعلق اللہ تعالیٰ کوئی سخت فیصلہ کرنا چاہے، ارادہ رکھے، تو میں نہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی پناہ گاہ پاتا کہ جہاں پہ جا کے میں پناہ لے سکوں۔ یعنی نہ تو میں خود تمہیں نقصان یا نفع کا تمہارے مالک ہوں، اور نہ اگر اللہ مجھے پکڑنا چاہے تو میں اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ جب میں اپنے لیے نہیں بچا سکتا تو میں تمہیں نفع کیسے دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور آپ کے ساتھ پیار کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے اوپر یقین کیا جائے۔ اب کچھ لوگ جو محبت رسول کا، عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہیں، اور یہ محبت کرتے ہوئے کہتے ہیں، کہتے ہی، بلکہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل نہیں مانتا وہ تو نبی کا گستاخ ہے۔ اب گستاخ حالانکہ وہ خود ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے اوپر اکتفا نہیں کیا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اہانت ہے۔ کہ آپ کی تعظیم وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اندر اقرار کیا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر خود اپنے متعلق فرمایا ہے، اس کو تسلیم کرنا، اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، اور آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، آپ مختار کل ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض کا شکار ہیں۔ الٹا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئے عقیدے کو اپناتا ہے نا، اللہ کے نبی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے اقرار کروایا ہے، کہتے ہیں آپ تو نبی کے گستاخ ہیں، آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا انکار کرنے والے ہیں، آپ تو نبی کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک مقام افسوس ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ماننی اپنی طرف سے۔ ہم تو محبت رسول میں سر، عیسائیوں نے بھی محبت عیسیٰ کے اندر ان کو الہ کہا تھا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو قبول کر لیا؟ بالکل بھی نہیں۔ جی آگے کون پڑھیں گے جی؟ کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ کرتے جائیں ساتھ ساتھ، سوال ہے جی کسی کا؟ اور شیخ محترم ایک دفعہ نا، میں یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ ان کا حنیف قریشی اور ہمارے ایک اہل حدیث سالم نے ایک پروگرام میں بیٹھے تھے۔ جب ہمارے اہل حدیث سالم نے یہ آیت پڑھی نا جی، ولا املک تو اس نے، حنیف قریشی اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا، تو کہتا ہے یہ آیت کہاں پہ ہے، ویسے مجھے ذرا دکھائیے گا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں علم کہ قرآن پاک میں اس طرح کی آیات بھی ہیں، کہ وہ بڑی واضح یہ نص ہے۔ ہاں جی، جی تاجور صاحب پڑھیے گا جی۔ جی، ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم، وفي سياق الثناء عليهم فقال في أولهم نوح۔ جی پڑھیے گا۔ جی، اور شیخ صاحب بتا دوں، ذریة من حملنا مع نوح،
مع نوح وإنه كان عبدا شكورا. وقال في آخره محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ليكون للعالمين للعالمین. نذيرا. وقال في رسل آخرين واذكر واذكر. اصل میں نا شیخ صاحب مجھے وہ دھندلا نظر آنے لگ جاتا ہے تھوڑا سا، وہ نہ تو وہ میرے پاس انٹری بھی نہیں ہوتی. واذكر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. واذكر عبدنا داود ذل 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 عبد انه ذل اواب. ایدی ذل ذل ایدی. عبد انه اواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. وقال في عيسى ابن مريم ان ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. بس اب ہم نے رسولوں کے متعلق ایک یہ بھی عقیدہ رکھنا ہے، یہ بھی ان ایمان بالرسول کے اندر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، یعنی وہ معبود نہیں ہیں بلکہ وہ عبید ہیں. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُمْ عَبِيدٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے بندے ہیں. اکرمہم اللہ تعالی بالرسالہ، اللہ نے ان کو عزت بخشی ہے رسالت دے کر، یعنی فی نفسی ہی، جنس کے اعتبار سے وہ بندے ہیں، رسول ہیں، جنس کے اعتبار سے انسان ہیں، بشر ہیں، اور اللہ کے بندے ہیں. پھر اللہ نے ان کو چنا ہے، وہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ بندے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے عزت افزائی ان کی ہے. وَوَصَفَهُم بِالْعُبُودِيَّةِ فِي أَعْلَى مُقَامَاتِهِمْ، اور ان کے مقامات، اعلیٰ مقامات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبودیت سے متصف کیا ہے، یعنی ان کی اعلیٰ مقامات کی جو عبودیت ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو متصف کیا. وہ فی سیاق ثناء علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر یعنی بطور ثنا اس سیاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد کہا ہے، تو مذمت کے طور پر نہیں کہا، بلکہ ان کی تعریف کرتے ہوئے اس سیاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا عبد کہا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رسالت سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے جو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو عطا کرے، اور سب سے بڑی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. اب کئی ایک جگہ پہ دیکھیں نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ عبادت کرتے تھے نا، صحیح بخاری کے اندر جس طرح ہے، حدیث نمبر 1130 ہے، صحیح مسلم کے اندر 2819 نمبر ہے. سیدنا مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبے لمبے قیام، لمبی لمبی عبادت کرتے تھے، تو آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اللہ کہ آپ کو تو اللہ نے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد نہ بن جاؤں. اب یہ یعنی ثنا کے طور پر مقام ثنا ہے یہ عبد. ٹھیک ہے، عبد شکور یہ مقام ثنا ہے. ثنا کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ ذکر کیا کہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں کا جب تعریف کی ہے تو اس کے اندر اس کی ابدیت کا اظہار کیا، یعنی جس کے اندر ابدیت چھلکتی ہو، تو مخلوق کے اندر جو جتنا بڑا عبد ہوگا نا، جتنا بڑا اللہ کی عبادت گزار ہوگا، اتنی زیادہ وہ فضیلت حاصل کر لے گا، ہے نا. مخلوق کے اندر جو جتنا زیادہ اللہ کا عبد ہوگا اتنی اعلیٰ مقام کو وہ پہنچ جائے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ اکرم ہوگا. تو اللہ نے انبیاء کو اپنی عبودیت کے ساتھ جو ہے نا متصف کیا ہے، فی اعلیٰ مقاماتیم، ان کے مقامات کے اعلیٰ میں، یعنی ان کے اعلیٰ مقام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبودیت کے ساتھ متصف کیا ہے، یعنی ان کا عبد ہونا ان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے. ان کے اعلیٰ مقامات کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبد کہا ہے. عبد کے اندر اللہ کی کمال کی عبودیت چھلکتی ہے، اور ان کے اوپر ثنا کرتے ہوئے ان کی تعریف کے سیاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبودیت کے ساتھ متصف کیا ہے. فقال فی اولہم نوح، تو
رسولوں اور پیغمبروں میں سب سے جو پہلے ہیں ان کے بارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عبد کا لفظ بولا، یا فرمایا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، بنی اسرائیل آیت نمبر 3 ہے، یعنی انہ کان عبدا شکورا، وہ کون تھے؟ شکر گزار بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف کے طور پر کہا ہے کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام شکر گزار بندے تھے، تو یہ مقام تعریف ہے، مقام ثنا ہے، ٹھیک ہے۔ وقال فی آخرہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 1، کہ بابرکت ہے ذات وہ اللہ، اللہ کی ذات کے جس نے فرقان کو اپنے بندے پر نازل کیا، علی عبدہ، اب یہ مقام ثنا ہے، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے نذیر بنے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کو جو مقام رسالت آپ کا جو بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ لیکون نزل الفرقان اعلی عبدی، اللہ تعالیٰ نے وہاں عبدیت کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو عبد کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے۔ تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عبدیت سے نکالتے ہیں اور بلکہ وہ کس اللہ کے برابر کر دیتے ہیں، تو وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعریف کے اوپر راضی نہ ہو رہے ہیں۔ وقال فی رسول آخرین، اور دوسرے رسولوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان میں سے مختلف رسولوں کا اب ذکر آئے گا، میں ترجمہ کرتا جاتا ہوں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم، آپ ہمارے بندوں کا تذکرہ کیجیے، اب بندوں کا، ہمارے عبد کی جمع ہے عباد، ہمارے بندوں کا تذکرہ کیجیے، ابراہیم کا، اسحاق کا، یعقوب کا، اولی الایدی، جو قوت والے تھے، یعنی ایمان اور ایمان کے اندر وہ قوت والے تھے، الایدی وہ قوت والے تھے، ایمان کے اندر، اللہ کے دین کے اندر وہ قوت والے تھے، اور ان کا تذکرہ کیجیے۔ تو اب یہ آیت سورۃ صاد آیت نمبر 45 ہے، یعنی 45 نمبر آیت ہے سورۃ صاد۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ کو اپنا عبد کہا ہے، تو یہ مقام ثنا ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی پوری انسانیت کے اندر فضیلت میں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن پھر بھی ان کو عبد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے متصف کیا، تو یہ فضیلت کے لیے کافی ہے۔ اب اسحاق بھی یعقوب وغیرہ یہ رسولوں میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو عبودیت کے ساتھ متصف کیا۔ اسی طرح اگلی آیت کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اب یہ اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کہا ہے کہ میرے بندے داود کا تذکرہ کیجیے، اے پیغمبر میرے بندے داود کا تذکرہ کیجیے۔ اب یہ آیت یہ سورۃ مریم کی ہے جی، یہ سورۃ مریم کی آیت لگ رہی ہے جی۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، میرے بندے داود کا تذکرہ کیجئے، ذَا الْأَيْدِ جو بڑے قوت والے تھے، یعنی دین میں بڑی قوت والے تھے، اِنَّهُ اواب، وہ بڑے، یعنی اسے کیا کہتے ہیں جی، اواب، اواب رجوع کرنے والے، بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے عبدنا کہا، صرف وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے داود کو سلیمان ہبہ کیے، یعنی عطا کیے، نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے تھے،
نعم العبد انہ اواب، کیا ہی اب اللہ نے ان کی عبدیت کا ذکر کرتے ہوئے ان کی تعریف کی ہے۔ وقال فی عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا فرمایا کہ جن کے بارے میں لوگوں نے الوہیت کے دعوے کر رکھے ہیں اور الوہیت کے دعوے کیے ہوئے ہیں جن کے بارے میں، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ اب یہ ساری سورۃ صاد کی آیات ہے میرا خیال پہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، کہ وہ تو صرف بندے ہیں ہمارے، ان ہوا الا عبد، وہ ہمارے بندے ہیں، انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا۔ اب یہ مقام ثنا کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے عبد کہہ رہا ہے، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لیے مثال بنایا۔ تو یہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اعظام کو عبد کہنا یہ ان کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی ثنا ہے، ان کی فضیلت ہے، ان کا اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ درجہ ہے۔ تو وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے تھے، عباد اللہ تھے، عباد الرحمان تھے، تو اس لیے ان کو عبودیت کے اندر جو ہے نا وہ کامل سمجھنا ہے، ہم نے ان کو عبودیت سے باہر نہیں نکالنا۔ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تعالی، اور ہم ایمان لاتے ہیں اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسالاتی، اللہ تعالیٰ نے رسالات کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے رسالتوں کو ختم کر دیا برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ، وَأَرْسَلَهُ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ، اور انہیں تمام کے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا، یعنی آپ کے آنے کے بعد جتنے بھی اب بندے آئیں گے، چاہے وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سب کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، لقولہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ فرمان کیا ہے یہ؟ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تمہاری طرف سب کی طرف، تمہاری سب کی طرف میں اللہ کا رسول ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ کے جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، النبی الامی، وہ رسول وہ نبی ہے، ابن امی، امی ہے، الذی یؤمن باللہ و کلماتہ، وہ امی اللہ پر ایمان لاتا ہے، وہ کلماتی، اور اس کے کلام پر ایمان لاتا ہے، اس کے کلمات پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، تم بھی اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 ہے یہ۔ تو اس میں کئی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین اوصاف عطا کیے ہیں، تین ان آیات کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین وصف بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو ہے کہ وہ رسول ہیں، ایک کیا ہے کہ وہ رسول ہیں، دوسرے ہیں کہ وہ نبی ہیں، تیسرے وہ امی ہیں۔ اب رسول آپ جانتے ہیں کہ جو صاحب شریعہ ہو، جن کو تبلیغ رسالت، تبلیغ شریعت کا حکم دیا گیا ہو، اور نبی جو خبر دینے والا ہو، ٹھیک ہے، وہی کی آگے خبر دینے والا ہو، وہ صاحب شریعہ اس کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو آگے اللہ نے نبی کا اس بات بھی کیا کہ الرسول النبی، نبی ہے، اور امی بھی کہا ہے۔ امی کہتے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، یعنی کسی سے نہ سیکھا ہو اس نے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ صفت کیسے ہو گئی، یعنی یہ مدح کیسے ہو گئی؟ تو اس معنی کے اندر یہ مدح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور سابقہ تمام انبیاء کے لیے، کہ انہوں نے لکھنا پڑھنے کا علم نہ ہونے کے باوجود وہ ایسا کلام لے کر آئے، ایسا قرآن لے کر آئے، ایسی وحی لے کر آئے کہ جس کو یعنی بنانے کے اندر ساری کی ساری انسانیت جو ہے وہ ہیچ ہو جاتی ہے، ساری کی ساری انسانیت اس میں عاجز آ جاتی ہے۔ تو اس کے باوجود وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ایسا کلام لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو اس قرآن کی بھی حفاظت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی وہ صداقت ہے، کہ اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر شک میں لوگ پڑ جاتے
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو پھر ان کو اس چیز کے ماننے کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ یہ لازمی طور پر کوئی معجزاتی کتاب ہے، معجزاتی کلام ہے، کہ جس کو نہ ہم بنا سکتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل نہیں بنا سکتے، کیونکہ آپ تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جب ہمارے جیسے شعراء نہیں بنا سکتے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو یہ ایک معجز کلام ہے، اعجاز والی کلام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی ساری انسانیت کی طرف بعثت ہے، ٹھیک ہے، عمومی ہے آپ کی بعثت۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ والذی بعث فی الامیین رسولا من سورۃ جمعہ آیت نمبر 2 3 کے اندر، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مختلف ہے، ہر ایک کے لیے ہے، یعنی صرف یہ عرب کے لیے نہیں ہے بلکہ عجم کے لیے بھی ہے، صرف زندوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آئندہ آنے والوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ لا یسمع بی، میری متعلق جو بھی یہودی عیسائی سن لے، میرے متعلق جان لے، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، تو پھر وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اس لیے آپ کو ماننا انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی النبی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکلف ہیں، یعنی آپ کے لیے بھی ایمان ضروری ہے۔ کلیماتی سے مراد قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی جو وحی ہے وہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکلف ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں، یہ حدیث کے اندر اس کا واضح ثبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لائے ہیں۔ اب ایمان لانے سے مراد یہ ضروری نہیں ہوتا، ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں، ان کی کتابیں سچی ہیں، یہ ایمان لانا، اس کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ اس طرح ہم نے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں تمام پیغمبروں، لا نفرق بین احد من رسل، یعنی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ اللہ کے رسول ایمان لائے ہیں اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور مومن بھی ایمان لائے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے نا، 285 نمبر، آمن الرسول بما انزل، کہ رسول بھی ایمان لاتا ہے، اس کا مطلب کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے کلام پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ سابقہ انبیاء کی رسالت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانیت کی طرف ہے۔ اور اس سے بڑی ایک آیت سورۃ الاحزاب کی جیسے پیچھے گزر چکی ہے، آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بے شمار احادیث موجود ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کی صراحت کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبی ہونے کی آپ نے صراحت کی ہے، اور اس کا میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں، انا خاتم النبیین لا نبی آبادی۔ پھر وہ لبینہ والی جو اینٹ والی جو ایک آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عمارت رسالت کی گویا ایک عمارت ہو، تو اس عمارت کو میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث ایسی ہیں، قرآن کی آیات ایسی ہیں جو بول بول کر بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بار قیامت کے قریب جو ہے نا 30 بڑے 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 دجال آئیں گے، جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، یقیناً اس میں مرزا قادیانی بھی ہو سکتا ہے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے کر لیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں جی۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی کوئی سوال نہیں ہے؟ کل یعنی انشاءاللہ آپ تیاری کر کے آیا کریں نا، جو عبارت پڑھنی ہے
اس کی آپ تیاری کر کے آیا کریں تاکہ ہم اس کو جو ہے نا بہتر طور پہ پڑھ سکیں. کم از کم 2 سے 2.5 صفحے جو ہے نا اس کے مطالعہ کر لیا کریں. بارک اللہ فیکم اجمعین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.